الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال في موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. اسلامی بھائیوں، آج دنیا روز افزوں ترقی کی طرف مائل ہے۔ اس ترقی کی سب سے بنیادی جو وجہ ہے وہ تعلیم ہے۔ تعلیم کے مختلف شعبے ہر روز ظہور میں آتے ہیں نئے نئے، اور دنیا ان تمام علوم کو اپنا کر ترقی کی منازل طے کرتی چلی جاتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے دین کا پیروکار کہنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے والا کہتے ہیں۔ ہمارا اولین پیغام جو بذریعہ وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا وہ پڑھنے اور سیکھنے کے تعلق سے تھا، لیکن افسوس کہ ہم نے جس امت کو امت اقرا کہا گیا، تعلیم سے اپنے آپ کو یکسر دور کر لیا، کبھی معاشی مسائل کا رونا رو کر، اور کبھی تعلیم کو بے سود اور بے فائدہ بتلا کر، اور کبھی تعلیم کے خاطر خواہ مواقع نہ ہونے کی طفل تسلیاں دے کر۔ دراصل ان بہکاووں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعلیم کی افادیت ہر دور میں مسلم رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وسائل نہ ہوتے ہوئے بھی جتنا ممکن ہو سکا تعلیم کے فروغ کی کوششیں کر کے، چاہے وہ صفا کا مدرسہ ہو یا دوسرے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کی تعلیم جنگی قیدیوں کے ذریعے سے دلوانا ہو، یا کوئی اجنبی فارن لینگویج کسی ایک صحابی کو سیکھنے کا مکلف بنانا ہو، یہ سارے اشارات ہیں اس جانب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کو عملی طور پر بھی عام کرنا چاہتے تھے۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا، سکھانے والا۔ تو جو امت سیکھنے کا حکم دی گئی ہو، جس کی پہلی وحی پڑھنے کے متعلق ہو، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے اور ایمان والوں کے، اور اللہ کی خشیت صحیح معنوں میں رکھنے والے، اللہ کے دین کا علم رکھنے والے لوگ ہوں گے، علماء اللہ سے سب سے زیادہ ڈریں گے، اس دین کے پیروکار، دینی علوم سے بھی بے بلد اور دنیاوی علوم سے بھی بالکل ناواقف، اور پسپائی اور ذلت کا رونا رونے میں دنیا کی تمام قوموں سے ہم آگے، جب ہم اپنے دین کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ اقرا، پڑھو، اور ہم تعلیم سے منہ موڑے بیٹھے رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ہم علم والوں کے درجے بلند کریں گے، اور ہم بے علم رہیں گے تو اس کا ظاہری مطلب یہی نکلتا ہے کہ پستی ہمارا مقدر ہو جائے گی، اور جب پستی ہمارا مقدر تعلیم سے بیزاری کی وجہ سے ہے تو ہم اس پستی پر کیوں نادم اور شرمندہ نہیں ہوتے؟ واویلا اور شور کیوں مچاتے ہیں؟ شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے، نادم ہونے کی، اور اپنا رخ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم کو جب ہم اہمیت بخشیں گے تو وہی اللہ کی رفعت شانی اور سربلندی جو اس کا وعدہ ہے وہ ہمیں مل کر کے رہے گی۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں تاکہ اسلاف کے کارنامے ہمارے اوپر کھلیں۔ انہوں نے کتنے محدود وسائل میں، کتنے کم ریسورسز کے ہوتے ہوئے
اور کتنی مشقت اور جانفشانی کو برداشت کر کے علم کے حصول کے لیے لمبے لمبے فاصلے طے کیے، سفر کیا دور دراز کا علم کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ آج علم ہمارے ہتھیلیوں پر ہے، علم فضاؤں میں ہے، علم کی تعلیم گاہیں ہر جگہ موجود ہیں، سیکھنے کے وسائل تمام تر سہولت کے ساتھ ہمارے سامنے ہیں، پھر بھی ہم تعلیم سے بیگانہ۔ وہیں دوسری طرف ہر خطے کے لوگوں کو اپنی جغرافیائی تاریخ اور اپنی نسلی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جغرافیائی تاریخ کے ان کا وجود وہاں کیسے ہے اور کیوں ہے، اور نسلی تاریخ اس لیے کہ ان کی نسل اور ان کی قوم کے تعلق سے پیدا کیے جانے والے تمام طرح کے اتہامات کا، غلط فہمیوں کا اور اٹھائے جانے والے شکوک و شبہات کا ازالہ کر سکیں۔ اور میرے بھائیوں، میں پھر دہراتا ہوں، یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنا رخ اللہ کے فرمان کی طرف کریں گے اور تعلیم کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی طرف کریں گے اور ان نویدوں کو اپنی حرزیں جاں بنائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو کسی راہ پر چلتا ہے علم کی جستجو میں، علم کی طلب میں، اللہ اس کے اس قدم اٹھانے کے نتیجے میں جنت کا راستہ ہموار کر دیتے ہیں۔ آپ علم کے راستے میں نکلتے ہو، گویا آپ جنت کے راستے پہ چل پڑے۔ آپ طالب علم ہو، آپ کے لیے کیا بشارت ہے کہ طالب العلم کے لیے مچھلیاں پانی میں، چیٹیاں اپنے سوراخوں میں، اور زمین کی ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے حق میں دعائے رحمت، دعائے خیر و برکت اور مغفرت کرتی ہے۔ اس بلند مرتبے کو ہم نے اپنے ہاتھ سے کھویا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ذلت سے، اس پسپائی سے اگر نکلنا چاہتے ہیں، پھر سے اپنے آپ کو تعلیم کی روش پہ ڈالیں، اللہ کے احکام کا پابند بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا پابند بنائیں، اور تعلیم کے حصول سے اپنی اس پستی اور اس خاری اور ذلت کو دور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس بات کو اس رخ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔